بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مقتولین بدر کا ماتم۔ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ پہنچی تو ایسا کوہرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم کدہ بن گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کرا دیا کہ خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود بن عبد المطلب کے 2 لڑکے عقیل اور زمعہ اور ایک پوتا حارث بن زمعہ قتل ہوئے تھے۔ اس صدمہ جانکاہ سے اسود کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے مقتولین پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی بھڑاس نکل جائے، لیکن قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا، مگر دل ہی دل میں گھٹتا اور کڑھتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے مقتولین پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اسی غم میں رو رہی ہے۔ اسود شاعر تھا، یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشعار نکل پڑے جس کے لفظ لفظ سے خون ٹپک رہا ہے۔ اتبکی ان یضل لها بعیر ویمنعها من النوم الصعود، یا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو روک دیا ہے۔ فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تقاصرت الجدود، یعنی تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی ہے۔ وبکی ان بکیت علی عقیل وبکی حارثا اسد الاسود، یعنی اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رویا کر اور حارث پر رویا کر جو شیروں کا شیر تھا۔ وبکیہم ولا تسمی جمیعا وما لابی حکیمۃ من ندید، یعنی اور ان سب پر رویا کر مگر ان سبوں کا نام مت لے، اور ابو حکیمہ یعنی زمعہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں تھا۔ عمیر اور صفوان کی خوفناک سازش۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حطیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے۔ ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے رؤسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ عمیر نے کہا کہ اے صفوان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے اعزاء و اقربا بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو ابھی ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دم زدن میں دھوکے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا کہ اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو، میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبائے اور گردن پکڑے ہوئے دربار نبوت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں اے عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان نے حطیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر
اس راز کی بات کو سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب اس نے ناگہاں یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو فرط حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی اور وہ بوکھلا گیا۔ حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آئے اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اب وہ کافروں کی جان کے دشمن بن گئے اور انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکے میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی سے اجالا ہو گیا، اور یہی عمیر اب صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کہلانے لگے۔ سبحان اللہ۔ مجاہدین بدر کے فضائل۔ جو صحابہ کرام جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے وہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں، اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا پھر یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو لہب کی عبرتناک موت۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ طعنہ ماریں گے ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے ڈھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور بعض مؤرخین نے تحریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ غزوہ بنی قینقاع۔ رمضان سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے فارغ ہو کر مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد ہی 15 شوال سن 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی، دکاندار نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر عربوں اور یہودیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کو ان کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں، مکے والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شوال سن 2 ہجری سنیچر کے دن
ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام ازریعات میں جا کر آباد ہو گئے۔ غزوہ سویق جنگ بدر کے بعد مکے کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکے کا بچہ بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ ہے۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار اعظم ابو سفیان تھا اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد ذوالحجہ سن 2 ہجری میں ابو سفیان 200 شتر سواروں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ بلکہ ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اس کی مدد کریں گے۔ اسی امید پر ابو سفیان پہلے حوی بن اخطب یہودی کے پاس گیا، مگر اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملا، جو قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کے تجارتی خزانے کا مینیجر بھی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا۔ صبح کو ابو سفیان نے مقام عریض پر حملہ کیا۔ یہ بستی مدینہ سے 3 میل کی دوری پر تھی۔ اس حملے میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی کو جن کا نام سعد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھا قتل کر دیا اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا اور مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونک دیا۔ ان حرکتوں سے اس کے گمان میں اس کی قسم پوری ہو گئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کی بوریاں جو اپنی فوج کے راشن کے لیے لایا تھا پھینکتا چلا گیا، جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی اسی سال سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی خانہ آبادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرات ابو بکر صدیق و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مدعو کریں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ شہنشاہ کونین نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: 1 کملی، بان کی 1 چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 1 چھاگل، 1 مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نذر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما سکونت فرمائیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر نئے گھر میں پہنچ گئیں تو عشاء کی نماز کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اس میں کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے سر اور سینے پر بھی پانی چھڑکا اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ۔ سن 2 ہجری کے متفرق واقعات۔ اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوئی تھی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا۔ اسی سال 10 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقرہ عید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی۔ اسی سال غزوہ قرقر القدر و غزوہ بحران وغیرہ چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔